شہباز شریف اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. انہوں نے اس کو سپورٹ کیا اور نیٹ پروسیڈ جو ہیں جو کیلکولیٹ ہوتی ہیں صوبوں کا حصہ وفاق کا حصہ تقسیم کرنے سے پہلے 1% ان کو یہ ہم نے دیا اور وہ سب سے اوپر یہ لکھا تھا، یعنی صوبوں کو جو حصہ جاتا ہے 57.5% اور وفاق کو 42.5%. اس تقسیم سے پہلے جو ٹوٹل انکم ہے پاکستان کی اس کا 1% ان کو دیا گیا 2010 میں یہ، اور آج تک یہ دیا جا رہا ہے. تو اس کے نتیجے میں جو کیلکولیشن کی گئی ہے کہ 2010 سے لے کر آج تک 417 ارب روپے صرف اس مد میں کے پی کے جو ہمارا ایک بہت پیارا صوبہ ہے اور عوام کا حق بھی تھا، 417 ارب روپے اس 1% کی مد میں ان کو ادا کیے جا چکے ہیں انڈر NFC ایوارڈ، تاکہ ان کی جو جائز ضروریات ہیں وہ، اور ان کا سب سے حق پہلا اور فائق ہے، کیونکہ میں پھر کہتا ہوں ایون ایٹ دا کاسٹ آف ریپوٹیشن کے پی ہیز آلویز بین فرنٹ لائن اسٹیٹ، کیونکہ ہمارے جو جغرافیائی صورتحال اور جو دوسرے صورتحال ہے اس کے نتیجے میں ان کی قربانیاں پاکستان کے باقی حصوں کے عوام کے ساتھ بڑی ان کی عظیم قربانیاں ہیں. تو 417 ارب روپے ان کو صرف اس مد میں دیے گئے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ آئٹم یہ صرف مختص تھی ان کی جو کاؤنٹر ٹیررزم کیپیسٹیز کو، کیپیبلٹیز کو بلڈ کرنے کے لیے، چاہے وہ CCD ہے، چاہے وہ سامان خریدنا ہے، چاہے وہ بلٹ پروف ان کی جو ہیں وہ ATCs ہیں، چاہے وہ ایمونیشن ہے، چاہے وہ ٹریننگ ہے، چاہے وہ نئے کارز کو تیار کرنا ہے، ہر لحاظ سے، چاہے وہ انٹیلیجنس کا ادارہ کا کو قیام میں لانا ہے، چاہے پورے KP کے جو اضلاع ہیں وہاں پر ان کے جو سیٹلائٹس وہ بنانی ہے، یعنی یہ سارا پیسہ اس کے لیے تھا. یہ 417 ارب روپیہ دیا گیا. 417 ارب روپیہ خدا جانے اتنی بڑی اماؤنٹ ہے، یہ کہاں گئی ہے؟ 10 سال PTI وہاں پر حکومت نہیں، 10 سال. ان کو آج جب وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس وسائل نہیں ہے، تو یہ 417 ارب روپیہ کہاں گیا، کہاں استعمال ہوا؟ میں آپ کو، مجھے نہیں پتا کہ یہ تو میرے بھائی سندھ کے چیف منسٹر بتا سکتے ہیں یا بلوچستان کے چیف منسٹر بتا سکتے ہیں. میں اپنے تائیں یہ بات اللہ خوف تردید کہہ سکتا ہوں کہ ان 10 سالوں میں وفاق سے ہمیں ایک دھیلا نہیں ہم نے لیا، چاہے وہ میاں نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ تھی یا کوئی اور گورنمنٹ تھی، ایک دھیلا نہیں ملا. میں بالکل وداؤٹ اینی فیئر آف کانٹرڈکشن کہہ سکتا ہوں. اور ہم نے اپنی ذمہ داری ادا کی کہ ہمارے پاس وسائل تھے، ہم نے اس کو لگایا. CDD کی جو بھی اس میں کارکردگی ہے میں اس کی تفصیل نہیں جان چاہتا، مگر یہ KP کو کسی اور صوبے کو پیسہ نہیں ملا. اس NFC ایوارڈ صرف KP کو ملا، اس بنیاد پر کہ ان کا حق ہے، ان کے عوام کا حق ہے، ہمیں ان کا ضرور دینا چاہیے. تو چاروں صوبوں نے مل کر KP کو آج 2010 سے لے کر 2023 آج ہے، ان 13 سالوں میں 417 ارب روپے دیے. تقریباً 40 ارب سال کا ملا. اور پھر PTI کی گورنمنٹ میں 10 سال وہ گزارے اور کہیں کہ KP جو ہے یہ دیکھیں، میں یہاں پر کوئی ایک خدا نخواستہ کوئی الزام تراشی نہیں کر رہا، میں فیکٹس کی بنیاد پر بات کر رہا ہوں کہ جب ابھی پیچھے جو واقعات ہوئے کہ جی وفاق سے ہمیں پیسے نہیں مل رہے، کوئی 40 ارب روپے آپ کو اوسطاً سال کا مل رہا ہے. کسی اور صوبے کو 40 ارب چھوڑ کے 40 پیسے نہیں ملے، آپ کو ملے ہیں. آپ کا حق ہے. ہمارا فرض تھا کہ NFC میں اس کو ہم نے ایگری کیا، خوش دلی سے کیا. سب صوبوں نے اپنا اس میں حصہ ڈالا. مجھے یاد ہے پنجاب نے 11 ارب بلوچستان کے لیے دیا اور اس کے لیے علیحدہ دیا باقی صوبوں کے ساتھ.
تو پھر آپ کا یہ گلا بنتا ہے کہ 40 ارب سال کو آپ کو مل رہا ہو اور آپ کہیں گے کہ ہماری CDD جو ہے اس میں کمزوریاں ہیں، اس میں اپنا سامان نہیں ہے، اس میں فلاں نہیں ہے، اس میں بندوقیں نہیں ہیں، اس میں ٹریننگ نہیں کر پا رہے، وہاں پر سیٹلائٹس نہیں بنا پا رہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ناقابل یقین ہے یہ بات. تو اس لیے میں اس کے اوپر میں نے اس لیے تھوڑا سا وقت لگایا کہ میں آپ کو، اس آنریبل ہاؤس کو یہ بتا سکوں کہ حقائق ہے کیا. اور یعنی نیکٹا بنا، CDDs بنی، صوبوں کے اوپر کام ہوا، لیکن یہ گلا کرنا KP حکومت کا، PTI کا 10 سال کہ یہ ہمارے پاس فنڈز نہیں ہیں، اس سے بڑی میں سمجھتا ہوں کہ اور یعنی حقائق کو مسخ کرنے کی اور کوئی کوشش نہیں ہو سکتی. پھر میں آگے چلتا ہوں کہ رد الفساد اور ضرب عضب کے ذریعے بہت کاری ضرب لگی ان کے اوپر، اور ان کو ان کے ہوش ٹھکانے آئے ان دہشت گردوں کے. اور اس کی نتیجے میں اس سے پہلے جو شہادتیں ہو چکی میں بیان کر چکا ہوں. KP کے سیاسی گھرانوں کے سپوتوں نے شہادتیں دی، جس میں بلور خاندان شامل ہے اور دوسرے خاندان شامل ہیں KP کے. سندھ سے پاکستان کی جو وزیر اعظم ہیں محترمہ بینظیر بھٹو، وہ شہید ہوئی اس کی دہشت گردی کے نتیجے میں. اور اس طرح پاکستان کے بلوچستان، پنجاب کے عوام نے، میں سب تفصیل بیان کر چکا ہوں کہ سب نے اس میں حصہ ڈالا ہے. سب نے، یہ پنڈی کی کسی مسجد میں، وہاں پر فوجی افسران بھی اور ان کے بچے بھی نماز ادا کر رہے تھے جمعے کی. وہاں پر دہشت گرد آیا تو وہ افسر بھی شہید ہوئے، ان کے بچے بھی شہید ہوئے. تو یہ واقعات یہ بھرے پڑے ہیں صفحات پاکستان کی حالیہ تاریخ کے. اور اب دوبارہ یہ ناسور سر اٹھا رہا ہے. میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی کوئی اور شومی قسمت نہیں ہو سکتی. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے جو میں پیچھے بات کر رہا تھا ابھی تھوڑی دیر پہلے، کہ جو پارلیمان میں جو پریزنٹیشن دی گئی، پھر یہاں پر جو اس مخلوط حکومت کے زعماء کو اسی کمرے میں پریزنٹیشن دی گئی، اور جو بتایا گیا، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کو کون واپس لے کے آیا. یہ آج پوری قوم پوچھ رہی ہے، جہاں پر یعنی آپ پشاور سے لے کے کراچی تک ہر آنکھ اشک بار ہے کہ یہ کیا ہو گیا. پاکستان کو دوبارہ کس کی نظر بد لگی ہے، اور ایسا پھر کیوں ہوا کہ اتنا عرصہ امن قائم رہا، جس کو اچیو کرنے کے لیے دنیا کی تاریخ میں اس کی کوئی دوسری مثال نہیں ہے، بہادری کی، شجاعت کی اور قربانیوں کی. یہ دوبارہ کس طرح یہ پاکستان کا امن خراب ہو گیا، کس طرح KP دوبارہ دہشت گردوں کے ہاتھ میں چلا گیا. اور یہ بات میں یہاں پر بلا خوف تردید کہہ سکتا ہوں کہ اگر ہم نے فل فور ہم نے فوری، قوی اور یعنی مناسب اقدامات نہ کیے تو خدا نخواستہ یہ پاکستان کے دوسرے علاقوں میں دوبارہ پھیل جائے گا. اور پھر تاریخ میں میرے منہ میں خاک کہ ہمارا نام بھی کوئی لینے والا نہیں ہوگا. اور انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا، ضرور انشاءاللہ ہم اس کے اوپر دوبارہ قابو پائیں گے اجتماعی بصیرت اور اجتماعی کاوشوں سے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ دوبارہ کس طرح، کون دے کے آئے ان کو واپس، اور یہ کیسے آئے. اور یہاں پر اس کابینہ میں آنریبل ممبرز موجود ہیں جن کا میں نام نہیں لوں گا، اور دوسرے جو ہمارے بھائی ہیں وہ مجھے سینسٹائز کرتے رہے پچھلے ہفتوں اور مہینوں میں کہ وزیر اعظم معاملات خراب ہو رہے ہیں. وہاں پر بھتہ مانگا جاتا ہے، وہاں پر ٹھیکوں میں لوگ بیچ میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ جناب یہ 5% دو اور پھر یہ ٹھیکہ ہوگا. اور اس طرح کی بے شمار، بنو میں کیا ہوا اور دوسرے علاقوں میں کیا ہوا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہے وہ یہ لمحہ فکریہ ہے. ہمیں اس کی ایک انٹروسپیکشن کرنی ہوگی. اور کس نے کہا تھا کہ یہ جہادی ہیں اور یہ پاکستان کے دوست ہیں؟
میں کسی کا نام نہیں لے رہا یہاں پہ. اور کس نے کہا تھا کہ جناب یہ اپنے انہوں نے ہتھیار ڈال دیے اور جناب یہ بالکل پاکستان کے امن اور ترقی میں کہ یہ حصہ ہوں گے, یہ مین اسٹریم. یہ وہ چپتے ہوئے سوالات ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ آج پوری قوم مجھ سے اور آپ سے اور تمام ان مقتدر شخصیات اور سے یعنی پکار کر پوچھ رہی ہے کہ اس کا جواب دیں اس کا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں آج اس کابینہ میں میرے لیے کوئی اور اہم موضوع نہیں ہے. تمام موضوع جو ہیں دے آر سب آرڈینیٹ ٹو دس برننگ ایشو. اس کے اوپر آج ہمیں یہاں پر گفتگو کرنی چاہیے. یہاں پر ایجنڈا ہے, میں کسی ایجنڈے پہ نہیں آؤں گا. میں اس کے اوپر پہلے بات آپ سے میں چاہوں گا کہ آپ روشنی ڈالیں. اگر آپ یہ تو میں نے وہ حقائق بتائے ہیں جو چھپے ہوئے نہیں, جو کہ بالکل کسی سے مخفی نہیں ہیں. یہ دے آر آل میٹر آف پبلک نالج اینڈ پبلک انٹرسٹ. لیکن اگر آپ بات کرنا چاہیں گے کیمرہ میں تو میں اس کے لیے بھی تیار ہوں. وزیر اعظم اسلام آباد میں وزیر اعظم شہباز شریف وفاقی کابینہ اجلاس سے گفتگو کرے تھے. کہا گیا کہ صوبوں کا 57.5% حصہ بنتا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے کہا گیا کہ NFC کی مد میں KP کو 417 ارب روپے دیے گئے. بالکل, وزیر اعظم میاں شہباز شریف نے کہا کہ 417 ارب روپے آخر کہاں استعمال ہوئے کہ 10 سالہ دور حکومت میں 40 ارب روپے سالانہ دیے گئے, جبکہ PTI کہتی ہے کہ ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں. پشاور سے کراچی تک ہر آنکھ اشک بار ہے. KP کے فرنٹ لائن